حضرت مؤثر بن عمیر ان افراد میں سے تھے جنہوں نے داعی حق کی دعوت کو سنا اور سنتے ہی اس کے ساتھ عہد وفا باندھا، اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ مکہ کے اس نوجوان نے وفائے عہد کے لیے دنیا جہان کی تمام آزمائشوں کو انگیز کیا، لیکن کسی بھی مقام پر اس کے پایہ استقامت میں لغزش نہ آئی۔ ان کے سامنے بارہا دین اور دنیا میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینے کا سوال آیا۔ انہوں نے ہر بار دین کو دنیا پر ترجیح دی۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ قبول اسلام سے قبل حضرت مؤثر بن عمیر رضی اللہ عنہ پورے عرب میں سب سے زیادہ خوش پوشاک تھے۔ ان کے جسم پر اطلس و حریر کے وہ اعلیٰ قیمت پرچات ہوتے تھے جن کو روسا بھی بصد حسرت دیکھتے۔ تمام عرب میں آپ کی خوش ذوقی کا چرچا تھا، بہترین قسم کی خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا جاتا ہے کہ اہل مکہ میں سب سے زیادہ عطر لگانے والا مؤثر بن عمیر تھا۔ جب آپ گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو نوکروں اور خدام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہوتی۔ اپنے گھروں اور بازاروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خوشبو میں بسی ہوا سے پتہ چل جاتا کہ مؤثر بن عمیر اس راستے سے آ رہا ہے۔ ظاہری شان و شوکت کے ساتھ بہت وجیح و شکیل بھی تھے اور بہت اچھے گھڑ سوار بھی۔ ان حالات میں پرورش پانے والا مکہ کا یہ نوجوان قریشی جب اپنے شہر میں تحریک اسلامی کی دعوت سنتا ہے تو خوب سوچ سمجھ کر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ انہیں اس دعوت کو قبول کرنے کے تمام نتائج معلوم تھے، لیکن وہ روشنی جو ان کے دل میں چمک چکی تھی انہیں ان کٹھن وادیوں میں سفر کرنے کے لیے تیار بھی کر رہی تھی۔ مؤثر بن عمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسلام کے مدرسہ دار ارقم میں تھے۔ مؤثر بن عمیر نے کچھ عرصے تک اپنے اسلام ظاہر نہیں کیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور تعلیم حاصل کرتے۔ آپ کے والد بہت ہی سخت مزاج تھے اور باپ دادا کے دین کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے۔ آخر ایک دن آپ کے چچا زاد بھائی عثمان بن طلحہ نے آپ کی والدہ کو بتا دیا اور اس کے بعد آپ پر آزمائش کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضرت مؤثر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر والوں نے قید کر دیا اور طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ ناز و نعمت میں پلا ہوا پھولوں کی سیج پر لیٹنے والا اور دنیا کے دکھوں سے بے خبر مؤثر بن عمیر اب ایک نئے دور میں داخل ہو گیا تھا۔ اب اس کے جسم پر کھجور کی تازہ چھڑیوں سے ضرب لگائی جاتی تھی جن سے خون کے فوارے پھوٹنے لگتے اور سارا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا۔ مؤثر بن عمیر کے سامنے دو راستے تھے اور انہیں دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا تھا۔ یا تو وہ اپنے نظریے کو خیر بات کہہ دیتے اور جس بات کو انہوں نے حق جانا تھا اسے حق سمجھتے ہوئے بھی اس سے برات کا اظہار کر لیتے، تو اس کے بدلے میں انہیں ان کا سابقہ دور عشرت لوٹا دیا جاتا، جبکہ دوسری راہ یہ تھی کہ اگر انہیں اپنا نظریہ عزیز تھا تو پھر کانٹوں سے الجھ کر زندگی گزارنے کی خو اپنانی تھی اور ماضی کے حسین ایام کی یادوں کو دل سے نکال کر پھینک دینا تھا۔ مؤثر نے اسی راستے کو اختیار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی مؤثر کا ذکر کرتے تو ارشاد فرماتے، میں نے مکہ میں مؤثر سے زیادہ کسی کو ناز و پروردہ، خوش لباس اور خوشحال نہیں دیکھا۔ پھر ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن مؤثر بن عمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مؤثر بن عمیر کے جسم پر ایک کمبل تھا جسے انہوں نے کانٹوں سے سی رکھا تھا تاکہ جسم ڈھانپا جا سکے۔ صحابہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کا گزرا ہوا زمانہ یاد کر کر پریشان ہو گئے۔ وہ مؤثر کی کوئی امداد نہ کر سکتے تھے سوائے دلی ہمدردی کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو فرمایا کہ میں نے مؤثر سے زیادہ کسی کو ناز و پروردہ نہیں پایا، لیکن مؤثر نے ان تمام عیش و عشرت کو اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ قربان کر دیا۔ اسی مکہ کے کوچہ اور بازار جہاں مؤثر بن عمیر بادشاہوں کسی شان و شوکت کے ساتھ چلا کرتا تھا، اب اسی مکہ میں وہ ایک خردے کمبل میں ملبوس تحریک اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے مصروف تبلیغ رہنے لگا۔ حضرت مؤثر بن عمیر صاحب ہجرتین ہیں۔ آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی لیکن کچھ عرصے کے بعد مکہ واپس لوٹ آئے۔ حبشہ میں یہ اطلاع پھیل گئی تھی کہ قریش مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، چنانچہ کچھ لوگ واپس آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ سب سے پہلے مہاجر ہیں جو مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سفیر اور معلم بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہاں بڑی کامیابی سے تحریک اسلامی کی بنیادیں مضبوط کیں اور اسلام کے لیے اس کو فتح کیا۔ یہ تاریخ کی گواہی ہے کہ مدینہ کو کسی فوج یا لشکر نے فتح نہیں کیا تھا۔ اس کی فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیغام لے کر آنے والے مؤثر بن عمیر کے دل نشین انداز تبلیغ اور دل جیت لینے والے حسن اخلاق کی مرہون منت ہے۔
ایک دن حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کی شاخ میں تبلیغ فرما رہے تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے انہیں دیکھ لیا۔ اسد بن زرارہ سعد بن معاذ کے خالازاد بھائی تھے۔ سعد نے اسید سے کہا، یہ دونوں نوجوان ہمارے قبیلے کو گمراہ کر رہے ہیں، خدا کی قسم اگر اسد میرا خالازاد بھائی نہ ہوتا تو میں ابھی جا کر ان کا بندوبست کر دیتا۔ اسید نے کہا، یہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں، ہماری جماعت کو پارا پارا کر رہے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ان کو یہاں سے نکال دوں۔ سعد نے کہا، ہاں ضرور ان کو نکال دو۔ اسید بن حضیر دیان اسلام کو اپنے قبیلے سے نکالنے کے لیے آگے بڑھا۔ معصب بن عمیر کے پاس پہنچ کر انہیں بہت سست کہا اور بہت بھری بری باتیں کہیں۔ اسد بن زرارہ نے کوئی جواب دینا چاہا تو معصب نے انہیں روک دیا۔ معصب نے انہیں نہایت تحمل اور بردباری سے کہا، میرے بھائی آپ تشریف تو رکھیں، ہمارے پاس بیٹھیں، ہماری بات سنیں، آپ عقل مند آدمی ہیں، اگر ہماری بات آپ کو بھلی لگے تو اسے تسلیم کر لیجیے گا، ورنہ آپ کو مجبور کون کر سکتا ہے۔ مشتعل سردار یہ سن کر ان کی بات سننے پر آمادہ ہو گیا، اور جب بات اس کے سامنے رکھی گئی تو اس نے بے ساختہ اسلام قبول کر لیا۔ سعد غصے سے بھڑک اٹھے کہ اسید دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ خود دائر اور اس طرح درستگی کے ساتھ معصب سے مخاطب ہوئے۔ یہاں وہی سکون تھا جس کے پیچھے کئی طوفان موجزن۔ سعد بھی کلام شیریں اور کلمہ حق سے گھائل ہو گئے، اور یوں اس روز اوس کا پورا قبیلہ ایک ہی دن سعد کی قیادت میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ جب مدینہ میں مکہ کا یہ سپوت زمین تیار کر چکا اور مدینہ کے لوگوں نے تن من دھن سے پیغمبر اسلام کی اطاعت پر آمادگی ظاہر کر دی تو معصب رضی اللہ عنہ مکہ گئے۔ وہ بہت خوش تھے، ان کی اس خوشی کو دنیاوی پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا۔ انہیں اس بات کی خوشی نہ تھی کہ مکہ جا کر انہیں ان کی سابقہ عشرت لوٹا دی جائے گی، نہیں، وہ اب ان باتوں سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ مادی ذرائع اور وسائل اور راحتوں سے ان کی نظر بہت بلند ہو گئی تھی۔ وہ اب خردرے کمبل اوڑھ کر بھی مطمئن اور خوش تھے۔ ان کا جسم اب ریشم و حریر کا طلبگار نہ تھا، انہیں غرض تھی تو اس بات سے کہ ان کا نظریہ حیات دنیا میں غالب ہو۔ حضرت معصب اپنے آبائی شہر میں واپس آ رہے تھے اور اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر کے آ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ آپ کا منتظر ہے، اس شہر میں جور و جفا کو چھوڑیے اور اس بستی مہر وفا میں آ جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے صحابہ کو ہجرت مدینہ کو حکم دیا اور بعد ازاں خود وہاں تشریف لے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر مدینہ میں پہنچی تو پورا شہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو امڈ آیا، اور پھر سب نے حق کے غیر مشروط اطاعت کا عہد باندھا۔ کفر و اسلام کی مارکہ رائیوں میں سے میدان بدر کا مقام سب سے بلند ہے۔ اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم مبارک حضرت معصب بن عمیر ہی کو عطا کیا تھا، اور اس علم کی سربلندی کے ساتھ علم بردار کو بھی قیامت تک سربلند کر دیا۔ معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فاتحانہ مدینہ میں واپس آئے۔ اس کے بعد معصب میدان احد میں بھی اسلامی افواج کے علم بردار بنے۔ آپ نے وہاں جس جوان مردی اور مومنانہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ عالم میں عدیم النظیر ہے۔ مشہور مورخ جناب محمد حسین زید اپنی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میدان احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو حضرت معصب بن عمیر کی زبان پر سورہ آل عمران کی وہ آیت جاری ہو گئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر آیا ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل نہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ کرامت بخشی کہ وہ بعد میں نازل ہونے والی آیت پہلے ہی ان کی زبان سے ادا کرا دی گئی۔ اسی جنگ احد میں معصب بن عمیر کو شہادت نصیب ہوئی، آپ شہید ہو گئے اور علم اسلام ایک اور صحابی نے تھام لیا۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت سے قبل دشمنوں نے معصب رضی اللہ عنہ کا وہ بازو قلم کر دیا تھا جس میں پرچم تھام رکھا تھا، آپ نے فوراً دوسرے ہاتھ سے پرچم اسلام کو پکڑ لیا، وہ بھی کاٹ دیا گیا، اور آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے اسے سینے سے لگا لیا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی جنگ موطا میں علم اسلام کی سربلندی کے لیے اسی طرح کا مظاہرہ کیا اور اپنے بھائی معصب رضی اللہ عنہ کی طرح جام شہادت نوش کیا۔ غزوہ احد ختم ہونے پر جب ابو سفیان اپنی فوجوں کے ساتھ مکے کو روانہ ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جانثار صحابہ نے میدان احد میں پڑی ہوئی شہداء کی لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا، تو مکہ کا لاڈلا فرزند معصب رضی اللہ عنہ بھی ایک جگہ لاشوں کے درمیان ابدی نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون تھا، اس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا تھا۔ معصب بن عمیر کو جب کفن دیا گیا تو کپڑا چھوٹا تھا، اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا، اور اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دفن کر رہے تھے۔ آپ کے حکم سے سر کو ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے! آج ہم لوگ معیار زندگی بلند کرنے اور اپنے مستقبل درخشاں کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، اور وہاں مصعب بن عمیر اس عالم میں سپرد خاک کیے جا رہے ہیں کہ کفن بھی پرانا تھا۔ انہوں نے معیار زندگی کو پاؤں کی ایک ٹھوکر سے پاش پاش کر دیا تھا اور اہل مدینہ کو سبق دیا کہ تم مستقبل کے لیے اس قدر بے چین ہو۔ ہاں، ضرور ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں مستقبل کو روشن کرنا ہے تو دنیاوی جاہ و جلال اور مال کا خیال بھی دل سے جھٹک دو، رضا الہی کو زندگی کا منشور بنا لو۔ حق کو جب کوئی شخص سچے دل سے قبول کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو خدائے واحدگی اور بندگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دے دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے بہار و خزاں کے معیار ہی بدل جاتے ہیں۔ بھلا کون اس بات کا تصور کر سکتا تھا کہ مکہ کے ایک مالدار گھرانے کا لخت جگر ایک دن اس سارے آرام و راحت کو خیر بات کہہ کر اپنے لیے وہ رستہ چن لے گا جس میں اسے جان کی بازی لگا دینی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بار دسترخوان چنا گیا۔ اس پر انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ اس پرتکلف و شاہانہ دسترخوان کو دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے معصب رضی اللہ عنہ کو یاد کیا جو مکہ کا شہزادہ تھا لیکن راہ حق میں یوں بڑھتا چلا گیا کہ منزل تک پہنچ گیا، اور منزل پر اس حال میں پہنچا کہ پاؤں ننگے تھے۔ بجھا سکے گی نہ جن